یاد رکھے زمانہ، علی ولی اللہ جادہ فاطمیہ ہے، شہرائے عام نہیں ہے کہ ہر کوئی آ سکے اور ہر کوئی آ کے اسے سنبھال سکے۔ اس کے لیے پہلی قربانی میری مخدومہ نے دی ہے۔ یہ ایک بات سنیے اور میں منبر چھوڑ رہا ہوں، ڈھیر گریے ہوں گے مجھ سے پہلے، میرے بعد ہوتے رہیں گے، لیکن مولا کا واسطہ یہ ایک بات ساتھ لے کے جائیے گا۔ سلیم ابن قیس ہلالی میرے مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سلیم ابن قیس ہلالی۔ لیکن پہلے یہ بات سنیے گا، مخدومہ کی شہادت کے بعد کچھ سال جب گزر گئے تو کنفذ ملعون، یہ جو دروازے پہ ہجوم والی روایات ہیں، یہ جو کنفذ ملعون ہے نا، بی بی کی شہادت کے بعد یہ ملعون کسی ریاست کا گورنر بنایا گیا۔ اب بی بی کی شہادت کے بعد اتنا وقت گزر گیا تھا کہ حالات سٹیبل ہو گئے۔ ویسے تو جناب سیدہ جیسی ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں ہم جیسی ہماری مائیں جو سیدہ کی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہیں، ان کی کمی جب کوئی نہیں پوری کر سکتا تو سیدۃ النساء العالمین جیسی ماں کی کمی کون پوری کرے؟ لیکن اب ذرا حالات برقرار ہو گئے تھے، اب معاملات سنبھل گئے تھے، کچھ سال گزرے تو کنفذ ملعون کسی ریاست کا گورنر بنایا گیا۔ مجھے بس اسی بات میں منبر چھوڑنا۔ اب اکانومی کچھ گری، کچھ اسمبلی یا جو بھی کچھ ہوا، جتنے بھی ارد گرد کے گورنران تھے نا، ان سے ان کی آدھی پراپرٹی ضبط ہونا شروع ہو گئی۔ حکومت وقت کی طرف سے گورنروں سے ان کی آدھی جائیداد ضبط کرنا شروع کر دیا گیا۔ اگر اس کے اتنے رقبے ہیں، اس کو 50% رہنے دو، 50% لے دو، ہم ملک پہ لگائیں گے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ہوگا جو پہلے سمجھ کے ہائے کرے گا، ورنہ بات تو وہ ہے جو میں نے کر کے بھی منبر چھوڑ دینا ہے۔ ہر گورنر سے اس کی آدھی جائیداد ضبط کی گئی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، کنفذ ملعون سے جائیداد نہیں لی گئی۔ سلیم ابن قیس ہلالی میرے مرشد علی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، مولا آپ جانتے ہیں ہر گورنر سے اس کی پراپرٹی لی گئی ہے، مولا کنفذ سے اس کی جائیداد نہیں لی گئی۔ تاریخ کہتی ہے مدتوں جس مدینے نے سیدہ کے بعد علی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، گھر کے باہر بھرے مدینے میں علی اونچا روئے، علی کی اونچی چیخ نکلی۔ علی فرماتے ہیں سلیم جانتا ہے ہر کسی سے اس کی جائیداد لی گئی اور کنفذ سے نہیں لی گئی۔ مولا نہیں جانتا۔ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں۔ مولا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں جواب بھی لے اور میرے رونے کی وجہ بھی جان۔ ہر گورنر سے جائیداد لی گئی ہے، کنفذ سے جائیداد نہ لینا اس کا شکرانہ ہے۔ مولا کس چیز کا؟ فرمایا 2 ضربیں کنفذ نے ایسی ماری ہیں۔ منبر اس جملے پہ عسکری چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب 3 جماعت ثانیہ بنتا نہیں کہ میں کہوں ایسے رو یا ایسے رو۔ فرمایا 2 ضربیں اس نے ایسی ماری ہیں کہ جائیداد نہ لینا اس کا شکرانہ ہے۔ مولا کب؟ فرماتے ہیں جس وقت میرے دروازے پہ ہجوم آیا۔ اب میں مولا کے جملے نہیں کہہ رہا، یہ اس ملعون کے خود اپنے جملے ہیں۔ کہتا ہے ہم نے باہر سے دھکا دیا، رسول کی بیٹی نے اندر سے دروازے کو دھکا دیا، ایک دروازہ کھلا، مجھے چادر میں لپٹا ہوا بطول کا ہاتھ نظر آیا۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے فاطمہ کے ہاتھ پہ اتنے زور سے تازیانہ مارا، رسول کی بیٹی کی چیخ نکل گئی، آواز آئی پاپا میری انگلیاں ٹوٹ گئی، او پاپا میرا ہاتھ شکستہ۔ اللہ اکبر۔ چھوڑ رہا ہوں ممبر، بالکل ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں اس کی پہلی ضرب وہ تھی جو اس نے سیدہ کے ہاتھ پہ لگائی، قبلہ دوسری ضرب وہ تھی جس کے بعد میری مخدومہ کی چیخ اتنی بلند ہوئی کہ یہ ملعون خود لرز گیا، یہ ملعون خود کانپ گیا۔ اس نے پہلی ضرب دروازے پہ لگائی، میری مخدومہ پہ دروازہ گرایا، امت چلتی چلتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے علی بادشاہ کے گلے میں رسی ڈال کے کھڑے تھے۔ علی فرماتے ہیں سلیم میں تجھے بتاتا ہوں، یہ مجھے دربار لے کے جانا چاہ رہے تھے،
رسول کی بیٹی نکل کے میرے سامنے آئی، فاطمہ میرے سامنے سینہ سپر ہو گئی، میں مر جاؤں گی، میں علی کو نہیں جانے دوں گی۔ اب وہ بندہ سر نیچے کرے جو ماتم نہیں کر سکتا۔ علی فرماتے ہیں بطول میرے آگے کھڑی تھی، اس ملعون کنفذ نے تلوار نکالی، تلوار کے دستے سے اس نے بطول کے پہلو پہ ایسا وار کیا، آواز آئی فضہ مجھے بچا لو، او میرا بچہ مر گیا، او فضہ میرا محسن شہید ہو گیا۔